बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सिर्फ आज की तारीख की बात करूं तो आज की तारीख में पाकिस्तान के नैब ज़दा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने पाकिस्तान की आवाम से दिलजोई और उनका गम बांटने के लिए बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया रात 12 बजे के बाद, और उन्हें पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे जी उसका इजाफा कर दिया। जी हाँ, 26 रुपए 2 पैसे इजाफा किया है, और नई कीमत पेट्रोल की जो है ना वो 331 रुपए 38 पैसे अब हो गई है। ठीक है, ये पाकिस्तान की आवाम के साथ ये नहीं बता रहे कि जो पेट्रोल बढ़ा है तो आलमी जो मार्केट है उसमें तेल की कीमत बढ़ी है या सस्ती हुई है, और इस तेल की कीमत बढ़ाने का मकसद क्या, हालांकि जितनी सब्सिडीज थी, लेवीज तक भी जो थी IMF की उन शराइत के ऊपर सबसे पीक उसके ऊपर चले गए थे, और टैक्सेस भी सबसे पीक ग्राउंड के ऊपर चले गए थे। अब 1 रुपया भी ऐसा नहीं था जो IMF की डिमांड के मुताबिक पूरा ना किया गया हो। लेकिन आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके बिजली के बिल सस्ते करेंगे, आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपकी गैस को सस्ता करेंगे। नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है जी, और रात गए उन्होंने किया, और डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे इजाफा करके अब इसकी कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई है। तो आपको मुबारक हो कि हमारे नैब ज़दा जो आज की तारीख में हमारे वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने ये एक गिफ्ट दिया है, और ये तहफ़ का सिलसिला जो पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अच्छा, अब हम ना वो वाला करेंगे ना, अरे ज़्यादा बुरे से कम बुरा अच्छा है, तो अब ये करके भी ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें अब अपनी सोच जिस तरफ जा रही है ना वही ये लोग चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ताहाल रात गए जो मैंने जिसके लिए व्लॉग का इत्माम किया था, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, यानी उमर अता बंदयाल साहब के जो फ़ैसले की जो हिद्दत है ना, हरारत है, वो हर जगह महसूस हो रही थी। आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, और ऐसे में क्योंकि चीज़ें किसी और तरीके से मुरतब हो रही थी, जो तीसरे जो जज थे ना, मंसूर अली शाह साहब, जो इस बेंच का हिस्सा थे, उनके इख्तलाफी नोट को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मिली। हालांकि उस इख्तलाफी नोट की कोई हैसियत नहीं है जब फैसला आ चुका है, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है। फैसले में जो अक्सरियत है वही फैसला है ना, तो उनको बड़े दिया गया, और बड़ा ही क्योंकि और वो मुख्तसर था इख्तलाफी नोट उन्होंने अभी भेजा है, क्योंकि मरोड़ ही इतना था कि भाई हर तरफ उमर अता बंदयाल हो गई। भाई ये तो बेंच ने किस किस्म का फ़ैसला दे दिया, तो उसके शौक़ को थोड़ा ज़रा कम करना, तो इसलिए फ़ैसला को ना इख्तलाफी नोट मीडिया के ऊपर बहुत छाया गया, बल्कि मैं क्या लफ्ज़ दूँगा, छवाया गया, बहुत ज़्यादा वो था। तो मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस साहब, कहते हैं कि मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि कल रात को ही, गुज़िश्ता रात ही फ़ैसला मेरे पास आया था। बाद में तफसीली नोट लिखूँगा, लेकिन अभी कॉन्ट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है। फ़ैसले से मुतल्लिक वो कहते हैं कि मैं इमरान खान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इस दरख्वास्त को मुस्तरद करता हूँ। ये लफ्ज़ उन्होंने लिखा उस पर। उन्होंने कहा पार्लियामेंट को ही कानून साजी का इख्तियार है, और पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दील कर सकती है। मान लिया, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा केस में सवाल गैर कानूनी तरमीम का नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। मुझे बता दें, पिटीशन में कहीं लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती पर रफ़ा है इमरान खान साहब की दरख्वास्त में, कि पार्लियामेंट ने बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की आवाम का टैक्स चोरी का जो पैसा है, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर टैक्स लगा के जो पैसा है, वो गैर ममालिक के अंदर अकाउंट्स के ज़रिए गया है, हुंडियों के ज़रिए गया है, पापड़ वाले के ज़रिए गया है, चपड़ासी के ज़रिए गया है, फलूदे वाले के ज़रिए गया है, और सर एकदम आके इन्होंने तरमीम की, वो सब ख़त्म कर दिया। अच्छा अच्छा, केसेस चल रहे थे, लोगों के ऊपर फ़र्द जुर्मात हो रही थी, जेलों के दरवाजे खुल रहे थे, बल्कि सफाइयाँ हो रही थी, और ये अचानक आके इन्होंने मेरी गवर्नमेंट ख़त्म करने के बाद ये सारी इन्होंने काम किया था। तो बहरहाल मंसूर अली शाह साहब उस तार को छेड़ें जिस तार का कनेक्शन ही कोई नहीं था। तो बहरहाल उन्होंने किया, और उन्होंने कहा उनकी दरख्वास्त पर एक शख्स जो पार्लियामेंट से भागा हुआ है, ठीक है, उसकी दरख्वास्त पर पार्लियामेंट के कानून को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। पार्लियामेंट से भागा हुआ, यानी इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ था। आप लफ्ज़ों की कार्ड चेक करें तो आपको पता चलेगा इमरान खान साहब से कितनी मोहब्बत रखते हैं मंसूर अली खान साहब। वो कहते हैं ये केस बुनियादी इंसानी हकूक़ का ही नहीं है। वाकई आप इंसानों में नहीं है पाकिस्तान के, उन आम इंसानों में नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि शायद आपके हकूक़ सुल्ब नहीं हुए। मुझे तो लगता है कि लुट्टो और फुट्टो वाली पोजीशन बन गई थी इसके बाद। प्ली बार्गेन करके 50 करोड़ तक का पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड नहीं था। मुझे तो ऐसे ही लगा, क्योंकि इनमें से कोई भी गरीब आदमी नहीं है। जरदारीज, शरीफ, चट्ठे, भट्टे, ये सारे के सारे ना, कोई डार, कोई कुरैशी, कोई गिलानी, कोई काकड़, कोई पापड़, ये सारे, इनमें से कोई भी गरीब नहीं है।
یہ سب میرے پیسے سے امیر ہوئے ہیں، انہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے مبینہ طور پر، پھر معاف کیوں کروائے کیس؟ کہ میرا کیس نیب کے اس زمرے کے اندر نہیں آتا، اگر چور نہیں تھے تو لڑتے نہ، فائٹ کرتے نا کیس کو۔ بہرحال ان کو ایسا لگتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اچھا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے اس کو نہیں کر سکتا، اور پارلیمنٹ جو ہے وہی اس قانون کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ایک شخص کی یعنی مفرور یعنی نہیں سوری ایک شخص وہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، اور کیسے اس کی وجہ سے پارلیمنٹ کے قانون کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اگر پارلیمنٹ آئین، قانون اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف اپنی ذات و چند افراد کے لیے کوئی قانون سازی کرے تو مجھے یہ بتا دے کون ہے اس کی تشریح کرے گا؟ اس کو کون روکے گا بھائی؟ سپریم کورٹ کا ہی تو حق ہے، وہی تو قانون اور آئین کے رکھوالے ہیں، وہی تو اس کی تشریح کریں گے۔ مگر مسئلہ کچھ اور ہے نا، تو وہاں چل رہا ہے۔ تو احتمال کیا ہے جو بتایا جا رہا ہے؟ احتمال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا قاضی فائز صاحب کے بہت قریب ہے نا، اور بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں، اور رائے یہی پائی جاتی ہے کہ قاضی فائز صاحب کے پاس اب اپیل تو جائے گی، ظاہری بات ہے نون لیگی اپیل لے کے جائے گی، کیسز ان کے کھلیں، اور شاید پی ڈی ایم کی ایک آدھ اور جماعتیں بھی چلی جائیں، تو ساتھی ججز سے قاضی فائز صاحب مشورہ لیں گے، تو ان میں منصور علی شاہ صاحب تو ساتھی جج ہیں، تو انہوں نے ویسے ہی بتا دی کہ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں اس فیصلے کو۔ تو بہرحال اس بینچ کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ آنا ہے۔ رات کے ایک بڑا مزیدار کام ہوا ہے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ حقیقت کے بہت قریب ہے، تو اس لیے میں کہا آپ کے ساتھ ذرا اس کو ڈسکس کر لوں، کیونکہ اگر یہ حقیقت کے منافی ہوتا تو میں کہتا نہیں یار ایسی بونگی ہے، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نا۔ وہ بیانیہ یہ ہے، اور جو پلاننگ ہے، شاید مستقبل کے آئندہ کی تصویر ہے، کہ بروز پیر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نا 2 سینئر ججز سے مشاورت کر کے ایک فل کورٹ تشکیل دیں گے، فل کورٹ نہیں، سارے ججز اس کے اندر ہوں گے، اور ججز اصلاحاتی بل کا جو سٹے دیا ہوا ہے نا عمر عطا بندیال صاحب نے، جس کو انہوں نے اپنے ساتھی ججز کے ہمراہ کہا تھا کہ یہ بادی نظر میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے، جس میں بینچز کی تعداد، بینچز کی وہ سو موٹو کا اختیار، یہ بہت سی چیزیں تھیں نا، انہیں کہ یہ حملہ یہ ہمارا ہی کام تھا۔ تو جو ججز اصلاحاتی بل کا جو سٹے ہے نا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بروز پیر ایک فل کورٹ بنا کے نا اس کے اوپر فیصلہ دلوا سکتے ہیں، اور اگر فیصلہ ہو گیا یعنی یہ سٹے ختم ہو گیا، وہ جو پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ دشمنی میں، عمر عطا بندیال صاحب دشمنی میں، اور دیگر کچھ اور ججز، جسٹس منیب ہو گئے، اور جسٹس مظہر علی اکبر ہو گئے، اور دیگر کچھ 1-2 اور ججز ہو گئے، ان کے اس پہ جو یہ بنایا تھا نا، تو اس کے ساتھ بڑا مسئلہ، کیونکہ اس کے کچھ دیر بعد ہی تو وہ پارلیمانی سال تھا، نہیں ہاں پارلیمانی سال تھا، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بھی آ گئے تھے، پاکستان کے آئین کی 73 کے آئین کی سالگرہ تھی، تو اس پہ خود بھی خطاب کرنے پارلیمنٹ کے اندر آ گئے تھے۔ تو اگر یہ انہوں نے سٹے ہٹا دیا تو 20 اپریل سے یہ لاگو ہو جائے گا، اور دوبارہ سے یہ جو قانون بنایا تھا پارلیمنٹ نے، تو اس کے دوران جتنے بھی بینچز تشکیل کیے گئے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں، ان سب پر جھاڑو پھر سکتا ہے۔ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اب بھائی قاضی فائز صاحب تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بندیال صاحب کے وہ تمام فیصلے جن میں پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا یا پی ڈی ایم نے جس پہ اختلاف کیا، وہ سارے اڑ جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تو یہ مہا این آر او ہوگا، اور یہ این آر او ہوگا سپریم کورٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب سپریم کورٹ بالکل نئے طریقے سے چلے گی، دوسرے طریقے سے چلے گی۔ اگر یہ ہوا تو پھر یہ سپریم کورٹ کی طرف سے این آر ہوگا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یوں خبریں نکالنے کی اور بنانے کی بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ نون لیگ کا اجلاس جی طلب کیا گیا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سینئر لوگوں کو بلا لی گئی، 1-2 ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ہوں گے، اور لندن میں نیب قوانین جو بحال ہوئے جی، اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے، کیا باقی اب نواز شریف صاحب واپس آئے گے، اس پہ ڈسکشن ہے، اور کیسز ری اوپن ہونے ہیں تو کیا کرنا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیا واقعی، ورنہ واپسی تو نواز شریف صاحب کی پھر خطرے میں لگی ہے۔ تو ایک دفعہ اتنا ضرور ہے کہ بندیال صاحب نے نا سب کی نیندیں اڑا دی ہیں، سب کی نیندیں اڑا دی ہیں، ایسے جھٹکے لگا کے جا رہے ہیں نا، خود سکون سے سوئیں گے، انہوں نے کہا میں بینچ کے اور بار کے اندر نظر آؤں گا۔ تو اب قاضی اتنا تو عمر عطا بندیال صاحب نے کر دیا۔ ادھر بلاول بھٹو صاحب کا جو غم ہے نا، دکھ ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا نون لیگ آ گئی ہے سلیکشن کے اندر، اور بلاول صاحب کا پہلے نام تھا تو بڑے خوش تھے، جب خوش بڑے تھے تو تاجوں کے ساتھ مل کے ایڑیاں چک چک کے کہتے تھے عمران خان تو یہ ہے، تم تو ایک کٹ پتلی ہو، تمہارے ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کھیل کا پارٹنر بھی ایک کٹ پتلی ہے، ٹھیک ہے، اتحادی بھی کٹ پتلی ہے۔
تو اب ان کو سمجھ آ گئی کہ بلوچستان میں ان کی گیم خراب ہو گئی جو ان کو تسلی دی گئی تھی، جنوبی پنجاب میں ان کی گیم خراب ہو گئی جو ان کو تسلی کی تھی، اور اب ساری گیم نون لیگ کے حق میں آ گئی، چاہے بلوچستان ہو چاہے جنوبی پنجاب ہو۔ تو اب جو اصولی باتیں کر رہے تھے نا، یہ جو آج کل کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے متعلق، نون لیگ کے متعلق ہمارا یہ اصولی نہیں ہے، نہ یہ کسی قسم کی نظریاتی گفتگو ہے، یہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کو توڑنا ہے اور وہ کرنا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف سے مستقبل میں کوئی اتحاد ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں، کیونکہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں نواز شریف سے متعلق ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتحادیوں میں ایک اتحادی بہت مشہور ہیں کہ جب مشکل میں ہوتے تو پاؤں پکڑ لیتے، جب باہر ہو تو گلا پکڑ لیتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا نظریات پہ آ کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ضروریات پہ آ کے کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بہت سی چیزیں ہیں آنے والے وقت میں، مجھے کہنے میں مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا، اور ہم ایک ایک کر کے ان کے چہروں سے وہ نقاب جو اترے ہوئے بھی ہیں پھر بھی نوچیں گے، کیونکہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں تو ہم اتنے بیوقوف نہیں، ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، بہت سی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اور ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل عمران خان صاحب کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے تو سیدھا ٹی وی کے پروگرام میں ہی کہہ دیا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ یہ خود نیب زدہ ہیں، یہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے۔ اگر یہ مطالبہ بنا دیا نا سر، مزہ آ جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔